یہ ایک سوداگر کی کہانی ہے جس کے 400 دینار سے بری ہوئی تیلی گم ہو گئی تھی۔ اس نے منادی کروا دی کہ جس شخص کو اس کی تیلی ملے وہ اس تک لے آئے تو اسے 200 دینار انعام دیا جائے گا۔ اتفاقاً یہ تیلی ایک غریب شخص کو مل گئی۔ وہ اسے لے کر مالک کے پاس انعام کی امید میں پہنچ گیا، لیکن سوداگر نے جب اپنی گمشدہ تیلی کو پایا تو اس کے دل میں 200 دینار کے خسارے کا خیال آ گیا۔ وہ بدنیت ہو گیا تھا اور اسے ایک بہانہ سوجا۔ سوداگر اس غریب آدمی سے کہنے لگا، اس تیلی میں نہایت قیمتی موتی بھی تھی، کیا وہ بھی اس کے اندر ہے؟ وہ آدمی بڑا گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ اب دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے لگا ہے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر یہ دونوں لڑتے ہوئے فیصلے کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے اس غریب آدمی سے موتیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ تیلی میں اسی دیناروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اب قاضی نے سوداگر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ موتی کیسے تھے؟ سوداگر نے الٹی سیدھی باتیں کیے اور کچھ صحیح نہ بتا سکا۔ قاضی سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ سے مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام نہ دینا پڑے۔ قاضی نے کہا کہ میرا فیصلہ سنو، اے سوداگر، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تیلی گم ہو گئی جس میں دینار تھے اور موتی بھی تھی، اور یہ آدمی جو تیلی لایا ہے اس میں کوئی موتی نہیں ہے، لہٰذا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ تیلی تمہاری ہے ہی نہیں۔ تم اپنی گمشدہ تیلی کے لیے دوبارہ منادی کراؤ۔ ممکن ہے تمہاری گمشدہ تیلی تمہیں مل جائے جس میں وہ موتی بھی موجود ہو اور تم بامراد بن جاؤ۔ یہ تیلی تو تمہاری نہیں ہے۔ اب قاضی نے اس غریب آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تیلی 40 روز تک احتیاط سے رکھو، اگر اس کا کوئی دوسرا دعویدار نہ ہو تو یہ تمہاری ہے۔ قاضی کا فیصلہ سن کر سوداگر کا دل بجھ گیا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ دل میں آئے کوٹ نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ وہ بری طرح پچھتایا اور وہ غریب شخص خوشی خوشی 400 دیناروں والی تیلی لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کوئی دعویدار نہیں آئے گا اور اب وہی اس رقم کا مالک ہے۔